آج انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 کی تفسیر بیان ہوگی۔ چلو جی، سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 236۔ تو یہ بات آپ نے پہلے بھی سماعت فرما لی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ہر چیز کے اندر لوگوں نے وہ افراط اور تفریط کا شکار تھے لوگ۔ تو طلاق کے معاملات کے اندر بھی لوگ افراط اور تفریط کا شکار تھے، چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات اور جو تھے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کو سنایا۔ ان میں ایک طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ طلاق کے بارے میں جتنی بھی لوگوں میں خرابیاں تھیں اس کو دور کیا گیا اور صحیح اصول لوگوں کو طلاق کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں جو مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ ان عورتوں کے متعلق ہے کہ جس عورت کو نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر نہیں ہوا۔ ایسی عورت کے نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہ ہو لیکن بعد میں دینے کا ارادہ ہو تو پھر اس کے مہر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کی جو بچیوں کا مہر عام طور پر رکھا جاتا ہے تو اتنا ہی مہر اس کو بعد میں ملتا ہے اگر اس وقت مہر مقرر نہ ہو لیکن نکاح ہو جاتا ہے اور بعد میں دینے کا ارادہ بھی ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کا مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا ایک، اور پھر اس عورت کو طلاق بھی ہو گئی کہ خامد نے اس سے خلوت صحیحہ نہیں کی، مطلب ہم بستری کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اس عورت کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو اب چونکہ ان کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہو سکی خامد کی، لہٰذا جب طلاق ہو جائے گی تو انہیں مہر تو کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، اب مہر تو نہیں ملے گا، البتہ خامد کے ذمہ ہے کہ وہ انہیں کچھ تحفہ تحائف دے کر رخصت کرے۔ تو اس کی تشریح یہ کی ہے مفسرین نے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا جو عورت کا ہوتا ہے جس میں اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خامد کے اوپر لازم ہوگا، اگر وہ کتنا قیمتی ہو، کتنی قیمت کا ہو، تو فرمایا علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، جو گنجائش والا ہے، مالدار ہے، اس پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور جو غریب ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق، مطلب خامد کی جو مالی حیثیت ہے اس اعتبار سے جوڑا ایک کپڑا جوڑوں کا دینا، اور اس کے ساتھ اگر وہ خوشی سے کچھ اور بھی تحفہ تحائف دینا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے احسان ہے اور یہ اچھی بات ہے، تو یہ فرمایا اس کے ذمہ ہے۔ تو متاع بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اچھا، یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ اس عورت کا مسئلہ ہے کہ جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق ہو جائے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کے ذمہ لازم ہے۔ دیکھو نا، اب یہ مسئلہ آپ سن رہے ہیں نا، لیکن آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ان مسائل کا لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کئی کیس آتے ہیں ہمارے پاس، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں جی، کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس عورت کا نکاح تو ہو گیا لیکن اسے خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ اب یہ چیزیں حقاً علی المحسنین، واجب ہے، لازم ہے اس کے ذمہ کہ وہ اس کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے کر رخصت کرے، یہ لازم ہے، لیکن کئی لوگوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ اس لیے نہیں ہے کہ دین سے دوری ہے جی۔ اچھا، یہ مسئلہ تو ہو گیا اس عورت کا۔ دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا مہر تو مقرر ہوا، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا لیکن اس وقت مہر ادا نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں مہر ادا کرنے کا ارادہ تھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح فارم پہ لکھا ہوتا ہے مہر مؤجل اور مہر مؤجل، ایک مہر بھئی ابھی کچھ دے رہے ہو یا بعد میں بھی کچھ دینا ہے یا سارا بعد میں دینا ہے، بس میں آ رہی ہے، مؤجل اور مؤجل۔ تو یہ اگر ایسی عورت ہو کہ نکاح کے وقت مہر تو مقرر ہو گیا تھا لیکن اس وقت ادا نہیں کیا، بعد میں ادا کرنے کا ارادہ تھا، لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، مہر مقرر ہوا لیکن خلوت صحیحہ، ہم بستری کا موقع نہیں ملا، پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، پہلی طلاق دے دی۔ اب ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ فنصف ما فرضتم، جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف عورت کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کا نصف دینا ہوگا۔ اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوگی اور مہر مقرر ہوا تھا پھر نصف دینا ہوگا، الا ان یعفونا، ہاں فرمایا یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ خود ہی کچھ رعایت کر کے کم کر دے، ٹھیک ہے،
تو وہ اس کی مرضی ہے. اس لیے کہا نا بھی ترغیب یہ دی کہ جتنا مہر آپ ادا کر سکتے ہیں اتنے مقرر کریں. صرف شومنٹ کے لیے، دکھلاوے کے لیے لوگ کہیں جی بڑا مہر مقرر کیا ہے، مہر وہاں اعلان کر دینا بعد میں ادا نہ کرنا. تو ارشاد فرمایا کہ ایسے جو مرد ہیں وہ قیامت والے دن ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے زنا کیا، نکاح نہیں کیا. مہر مقرر کر کے پھر ادا نہ کرنا. کرتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے اعلان کریں گے جی اتنا مہر ہے اتنا مہر ہے، تو دینے کا ارادہ کو نہیں، صرف شومنٹ کرنی ہے، دکھلانا ہے جو بڑا مہر رکھا ہے، اس نے اپنی بیوی کا بڑا مہر اس نے اعلان کیا، غلط ہے. تو فرمایا وہ عورتیں اگر رعایت کریں جو مہر مقرر تھا، نصف ان کا حق بنتا ہے، نصف اس نے لینا ہے. لیکن فرمایا اگر وہ رعایت کر کے خود ہی کچھ کم کر دیں تو اس کا احسان ہے. یا فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا خامد اگر زائد کچھ دینا چاہے، جو نصف مہر بنتا ہے نا اس سے کچھ زائد اس کو وہ واپس کرنا چاہے، تو فرمایا یہ اس کی طرف سے احسان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا. دیکھو نا شریعت نے تمام معاملات میں اعتدال کا حکم دیا ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے فرض کر لیں کہ رشتہ ختم کرنا پڑ گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو جنگ و جدال کا جو نا وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، لڑائی جھگڑے کا اور خون خرابے کا اس کو جو نا وہ بہانہ بنا لیا جائے. نہیں، اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس انداز میں ختم کریں ہیں جی. اور یہ شریعت کا اور یہ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیتا ہے. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم ایک دوسرے کی رعایت کرو ان معاملات میں یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. بات سمجھا رہی ہے نہیں؟ رعایت کرو اگر ایک دوسرے کی ان معاملات میں یہ پرہیزگاری کے بہت زیادہ قریب ہے. اور اس کی مثال ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں رعایت فرماتے تھے. اس لیے جس میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ادھار لیا، قرض لیا. تو وہ آدمی جس وقت قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا کہ جی میرا قرض واپس کریں، بعض اوقات نبی علیہ السلام نے کہیں کفار سے بھی قرض لیا تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے ادھار لیا، قرض لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قرض کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ قرض واپس کیا اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی پیسے دیے اور کہا یہ بھی لے جاؤ. بات سمجھا رہی ہے؟ وہ مقرر نہیں ہوئے تھے. سود تب ہوتا ہے نا جب مقرر ہو جائے. کبھی ہم لاکھ دے رہے ہیں تو اگر وقت پہ دیے تو لاکھ ہے، ورنہ اگر 2 مہینے بعد دیے تو 1,15,000 ہو جائے گا. نہیں، مقرر نہیں ہوا. احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بغیر کسی مقرر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی لے. اور ایسے بعض میں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کہ ایک آدمی کے آپ نے کچھ ادھار لیا، پھر وہ فرمایا کہ ساتھ آؤ، تو خادمہ بھی ساتھ ہی فرمایا اس کے جتنے پیسے گن کے دو، وہ گن کے دیے اور پھر کچھ پیسے بچ کے فرمایا یہ بھی لے جاؤ. مطلب معاملات میں رعایت کرنا ایک دوسرے کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اقرب للتقویٰ. اور ساتھ دوسرا لفظ کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بھئی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا نہ بھولو. سبحان اللہ، کیا اصول بیان کیے. طلاق کے بارے میں کتنی ترغیب ہے جی. حالانکہ اس کو طلاق ہو رہی ہے عورت کو ہے جی، وہ طلاق دے رہا ہے، لیکن فرمایا پھر بھی احسان والا معاملہ کرو. اگر عورت سمجھتی ہے کہ میرا خامن جو ہے نا یہ غریب ہے اور ابھی خلوت سیئہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، اس کے پاس جتنا مال مقرر کیا تو اس سے نصف بھی یہ نہیں دے سکتا، تو کچھ رعایت کر کے اور کم کر دے ہیں جی. اور اگر خامن مالی حیثیت میں زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دے دے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے کی رعایت کرنا نہ بھولو ہیں جی. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جو طلاق کے حوالے سے دی گئی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی جو معاملات ہیں اس میں شریعت کی کتنے زیادہ پاکیزہ تعلیمات ہیں. دین میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے اندر ہے. شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے بھائیو، کمی صرف ہمارے اندر ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ترجمہ آپ سنیں انشاءاللہ، پھر بات مزید واضح ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی کہ معلوم تمسوہن، مطلب کہ ایسے مجبوری بن گئی کوئی، یا کسی نے بے وقوفی کی وجہ سے طلاق دے دی. معلوم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا تک نہیں، مطلب کہ ان کے ساتھ ہم بستری کا موقع نہیں ملا. او تفریضوا لہن فریضہ، اور یا تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر نہیں کیا، مہر بھی مقرر نہیں کیا اور خلوت سیئہ سے پہلے طلاق ہوگی. اب ومتعوہن، تو انہیں کچھ نفع دے کر بھیجو.
اچھا یہ متع کا لفظ یہاں آتا ہے نا، اس سے مراد یہ کپڑوں کا جوڑا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ یہ متع سے مراد یہاں کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہے، یہاں سے متع سے مراد کچھ اور نہیں ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا دینا ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی، رعایت کرنی ہے۔ متاع بالمعروف، اور نفع دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، اور یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی ایمان والوں پر یہ حکم لازم ہے وہ کہ یہ کام وہ کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب دوسری عورت کا مسئلہ آ گیا کہ جس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوئی لیکن اس کا مہر مقرر ہوا تھا، مہر مقرر ہوا تھا، اب اس کا مسئلہ آ گیا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا مہر مقرر کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس نصف ہوگا جو تم نے مقرر کیا، جو مہر مقرر کیا اس کا نصف دینا ہوگا۔ ہاں الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں کچھ رعایت کر کے کم کر دیں تو ان کی مرضی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا کہ رعایت کرے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، مطلب نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، طلاق دینا اسی کے اختیار میں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، الا یہ کہ مرد عورت کو کہہ دے کہ تجھے اختیار ہے کہ جب تو مجھ سے جدا ہونا چاہے جدا ہو سکتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، جب اختیار اسے دے دے تو پھر وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، وگرنہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو ہے، یا وہ رعایت کر کے جو اس کا حق بنتا ہے اس کو کچھ زیادہ دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم ایک دوسرے کی رعایت کرو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ